ہمارے لیے آیت کا مجاز بتا رہا ہے کہ دنیا میں کئی سارے ادیان ہیں، کئی سارے دین ہیں، کئی سارے مذہب ہیں، پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع ہے۔ 21ویں شتابدی ہے، 21st سینچری، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پر بہت طرح کے ڈسکشن ہوتے رہتے ہیں، ریلیجن ورسز سائنس، سائنس ورسز فیتھ، فیتھ ورسز ریلیجن پہ ڈسکشن ہوتا رہتا ہے۔ اور سائنس بھی کہتا ہے نا کہ جو ڈسکشن ہونا چاہیے وہ فیکٹس کے ساتھ میں ہونا چاہیے، کیونکہ فیکٹ کے بنا جو ڈسکشن ہوتا ہے اس کو سائنس ہائپوتھیسس کہتی ہے۔ اس لیے میں جو بھی گفتگو کروں گا اس میں اپنے دین کی اپنی بات کو پروف کرنے کے لیے اپنی دین کی مقدس کتاب قرآن مجید، وہ قرآن جس کو ہم نے غلاف میں سہیج کے رکھ دیا ہے، وہ کتاب جس کو ہم نے قسم کھانے کی کتاب بنا رکھا ہے، دراصل وہ کتاب تو ہمارے رسول کا، ہمارے پروفٹ کا معجزہ ہے۔ وہ قرآن علم کا وہ نور ہے جو کہ جاہلیت کی تاریکی کو دور کرتا ہے۔ وہ قرآن اس ہیومن مشین کو گائیڈ کرنے کا مینول ہے۔ ہاں، اسی قرآن کی آیتوں کا بھی حوالہ دوں گا۔ صلوات بھیجیں محمد باتوں کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے ٹو دا پوائنٹ بتاتا ہوا آگے بڑھ جاؤں گا، کیونکہ دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے۔ میں جو عرض کر رہا تھا چیز کو کہ ہاں پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع ہے۔ جب سے میں یہاں جنوری میں آیا ہوں نا، میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ سے آپ بہت اچھی طرح سے سنتے ہیں، اسی لیے میں نے یہ کوشش کی ہے کہ اس ٹاپک کو آپ کے سامنے لے کے آؤں، کیونکہ ہم آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں کہ ہاں لوگ کہتے ہیں کہ وہ وحدہ لا شریک تو ہے، اللہ تو ہے، لیکن کہاں ہے؟ اچھا چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں، قرآن کے سہارا لیتا ہوا چلتا جاؤں گا۔ یونیورس ہے نا، یہ سارا سولر سسٹم ہے، سن ہے، پلینٹ ہے۔ بچے ہیں نا، اس بات کو جلدی سمجھیں گے، اس لیے ان الفاظ کو یوز کر رہا ہوں کہ ہاں سن ہے، پلینٹ ہے، سیٹلائٹس ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ سب ایک پروگرام مینر میں چلتی جا رہی ہیں، یعنی ڈیزائن ہے، ڈیزائنر نہیں ہے۔ ان سیادوں کے چلنے کا قانون ہے، مگر قانون کا بنانے والا کوئی نہیں ہے۔ سب چیزیں کنٹرول مینر میں چل رہی ہیں، کیا کوئی کنٹرولر نہیں ہے؟ یہ سب بس ایک حادثہ تھا، بگ بینگ تھیوری کہتی ہے نا، یہ سب ایک حادثہ تھا۔ چاند سمندر کے اربوں خربوں ٹن پانی کو ہر روز دو مرتبہ ٹائڈز کے تھرو، جوار بھاٹے کے ذریعے شفل کرتا ہے، جس سے سمندر میں رہنے والی مخلوق کے لیے مناسب مقدار میں آکسیجن کا انتظام ہوتا رہے، پانی صاف ہوتا رہے، ساحلی کے پانی جو ہے اس کی صفائی ہوتی رہے، غزالت بہہ کر گہرے پانی میں چلی جائے۔ یہ ہی نہیں، سمندر کا پانی ایک خاص مقدار میں خارا ہے، پچھلے 3 ارب سال سے نہ کم نہ زیادہ نمکین، بلکہ مناسب مقدار کو برقرار رکھتے ہوئے اس سب انتظام کے پیچھے کون ہے؟ کیا یہ پانی کی اپنی سوچ تھی یا چاند کا اپنا فیصلہ تھا؟ آج سے 1450 سال پہلے جب ماڈرن سائنس وجود میں نہیں تھی، ملک عرب کے شہر مکہ کی سرزمین پر، جہاں اس وقت کوئی اسکول، کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی نہیں تھی، مگر ایک بندہ تھا۔ بندے خدا نے کہا، چاند اور سورج کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ سب ایک حساب کے پابند ہے۔ یہ بندے رسول، یہ بندے خدا وہی ہے جو وہی بولتا ہے، جو وہی بولتی ہے، جو حبیب خدا ہے، جو رسول خدا ہے، جو نبی خدا ہے، جو شہر علم ہے، جو طٰہٰ ہے، جو یاسین ہے، جس کا نام عرش پر
آپ سورہ رحمان پڑھتے ہیں، سورہ رحمان کی 5ویں آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الشمس والقمر بحسبان، یعنی سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہے. اور آپ جب سورہ اور آگے پڑھتے ہیں نا، سورہ نمبر 20 آتا ہے، بسم اللہ سورہ رحمان کی آیت نمبر 20، جس میں یہ لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بینہم برزخ لا یبغیان، یعنی کہ سمندر کی گہرائیوں کے متعلق یہ بتایا گیا کہ سمندر کے درمیان میں برزخ ہے جو ان کو قابو میں رکھے ہوئے ہے. ستاروں کے بارے میں کہا گیا سورہ یاسین کی آیت نمبر 40 کہ ستاروں کے بارے میں کہ یہ سب اپنے مدار پر تیر رہے ہیں. اسی لیے تو کہا جاتا ہے قرآن کو جھوم جھوم کے مت پڑھو، ذرا سمجھ کے پڑھو. کہنے والے تو قرآن میں 26 آیتیں ڈھونڈ لیتے ہیں کہ آتنکواد نظر آتا ہے، کیا ان کو یہ سائنس نظر نہیں آتا؟ سلام بھیجو سورہ یاسین کی آیت نمبر 38 پڑھیے گا، لکھا ہے سورج کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ مقرر شدہ راستے پر کسی انجانی منزل کی طرف ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے. ہاں پھر آگے لکھا ہے جب کائنات کو ایک جاوید آسمان کہا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پھیل رہی ہے، یہ پھیل رہی ہے، یہ پھیل رہی ہے. یہ لکھا ہے سورہ جدیات کی آیت نمبر 47 میں. میں نے کیا پڑھا؟ ایک جاوید آسمان کہا جاتا ہے جو پھیل رہی ہے. کیا یہ بگ بینگ تھیوری نہیں ہے جس میں ایکسپینڈنگ یونیورس کا کنسپٹ دیا گیا ہے؟ یہ ہے شہر علم، یہ ہے ہمارے مقدس کتاب، ہمارے پسندیدہ دین اسلام کی کتاب قرآن. ہمارا دین اسلام ہمارے لیے، تمہارا دین تمہارے لیے. دھڑکتا ہے کوئی بتائے؟ 72. کربلا کے شہید کتنے ہیں؟ 72. اللہ نے ہمارے دلوں میں کربلا بسا ہر منٹ 72 مرتبہ خون کو باقاعدہ منظم طریقے سے پمپ کرتا ہے. ہماری کڈنیز صفائی کی فیکٹری ہے جو کہ جانتی ہے کہ خون میں جسم کے لیے جو مفید ہے اس کو رکھ لینا ہے، جو مفید نہیں ہے اس کو باہر کر دینا ہے. جسم میں انجینئرنگ کے شاہکار، سائنس کے بے مثل نمونے، کیا یہ سب یوں ہی بن گئے؟ دماغ کو کس نے بنایا؟ ایسا کمپیوٹر جس کے ڈیزائن اور بناوٹ کو ابھی تک یہ حضرت انسان سمجھ نہیں پایا ہے. ہماری باڈی کس کی پروگرامنگ ہے؟ ایسا وائس میکینزم بنایا، کس نے بنایا؟ لاکھوں الفاظ، ہزاروں زبان کا مالک کون ہے؟ بے شک وہ اللہ تعالی سبحانہ کی ذات ہے جس نے ہمیں اور اس جہان کو بنایا اور اپنی نعمتوں کا ہمارے لیے اہتمام کیا. بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک اور وہی عبادت کے لائق ہے. صلوات بھیجو. وہ وحدہ لا شریک ہے نا. یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ ہمارے سامنے آ نہیں سکتا. دراصل یہ کہنا غلط ہے. وہ تو وحدہ لا شریک ہے، وہ تو کن فیا کن، ارادہ بھر کر لے تو ہو جاتی ہے. وہ تو ہمارے سامنے آ جائے، وہ تو نور ہے. یہ تو ہماری آنکھوں کی ایک لمیٹیشن ہے. سب نے سائنس میں پڑھا ہے نا، ویبگیور ویزیبل لائٹ کا ہی پورشن ہم دیکھ سکتے ہیں. 3800 اینگسٹروم یا 4000 سے لے کے 7800 اینگسٹروم تک دیکھ سکتے ہیں. اگر چھوٹی چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے مائکروسکوپ کی ضرورت ہوتی ہے. دور کی چیزوں کو دیکھنا ہے تو ٹیلیسکوپ چاہیے. اگر ہارٹ کو دیکھنا ہے، جسم کو دیکھنا ہے، اسٹیٹوسکوپ سے لے کے ایکس رے سے لے کے الٹرا ساؤنڈ سے لے کے تمام طرح کی ضروریات اس کو پڑتی ہے. اپنی آواز کو دور تک پہنچانا ہو تو لاؤڈ
ضرورت پڑتی ہے، اور آج کل تو لاؤڈ اسپیکر پہ خوب پالیٹکس ہو رہی ہے. یہ حضرت انسان کے سامنے اللہ آ بھی جائے تو کون پہچانے گا؟ مجھے نہیں معلوم کہ جب جناب موسیٰ کی قوم نے کہا تھا کہ اپنے خدا کو دکھاؤ تو اللہ نے اپنے کون سے نور کے کون سے حصے کو دکھایا کہ موسیٰ کی قوم تاب نہ لا سکی تھی. ہاں اسی لیے اللہ نے اب جو کہ یکتا اور تنہا تھا، جب اس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اس نے اپنے نور الہی کو 2 صلبوں میں تقسیم کیا، اس سے نور محمدی کو بنایا، اس کے بعد اس کو 5 صلبوں میں تقسیم کیا جس سے پنجتن پاک بنائے، اور اس کے بعد میں 14 میں تقسیم کیا، 14 کو بنایا. کچھ اس طرح سے بنایا، خود محمود تھا کسی کو محمد بنایا، خود اعلیٰ تھا کسی کو علی بنایا، خود فاطر تھا کسی کو فاطمہ بنایا، خود محسن تھا کسی کو حسن بنایا، خود کریم الاحسان تھا کسی کو حسین بنایا، خود معبود تھا کسی کو زین العابدین بنایا، خود عالم تھا کسی کو باقر بنایا، خود خالق و صدیق تھا کسی کو صادق بنایا، خود کریم تھا کسی کو کاظم بنایا، خود رازق تھا کسی کو رضا بنایا، خود قلت و متقی تھا کسی کو تقی بنایا، خود قاری تھا کسی کو نقی بنایا، خود صاحب و عسکری الخلائق تھا کسی کو عسکری بنایا، خود قیوم تھا کسی کو قائم بنایا، کہ انہوں نے حقیقی محمدی اسلام پر عمل کر کے دکھایا، پریکٹیکل کر کے دکھایا اور بتایا کہ اسلام کو کس طرح سے جینا ہے. آج خطبہ میں مولانا صاحب نے بتایا تھا نا، شریعت تو بہت آسان ہے، چیزیں بہت آسان کر کے کہی گئی ہیں. پتہ نہیں لوگ کیسے کہتے ہیں کہ دین اسلام میں بہت زیادہ پابندیاں ہیں. میں قربان ہو جاؤں محمد والے محمد پہ کہ انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے. میرا مولا علی متقیان اس دنیا کو 3 بار طلاق دیتا تھا. اے دنیا تو مجھے اپنے میں نہیں پھنسا سکتی. صلوات بھیجے اصالِ ثواب کی مجلس ہے، آپ کی سماعتوں پہ قربان ہو جاؤں. بے شک موت برحق ہے. کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ہم ہر غم کو غم حسین میں چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، مجلس حسین پپا کرتے ہیں. کیوں؟ میں کچھ خواب بیان کرتا ہوں. ایک خطیب اہل بیت مشہد میں امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے گئے اور وہاں پہ حرم میں انہوں نے خواب دیکھا. خواب میں ان کی والدہ آئیں، گفتگو ہوئی، دوران گفتگو خطیب اہل بیت نے اپنی والدہ سے پوچھا، یا اماں ہو، ہم جو بھی ذکر کرتے ہیں، جو بھی کار خیر کرتے ہیں، جو کچھ بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان میں سے کون سا عمل آپ کو سب سے زیادہ سکون دیتا ہے؟ جواب ملتا ہے مجلس حسین. ایک اور خواب بیان کرتا ہوں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. بس آیات اللہ مواحدی ہر نماز کے بعد چند لمحے کے لیے ذکر سید الشہداء کرتے تھے اور اس کا ثواب اپنی والدہ کو ہدیہ کر دیتے تھے. یہ ان کا دستور تھا کہ چند لمحوں کے لیے مصائب بیان کرتے. مثلا
मजलूम बाप के हाथों पे शशमाहे की मैयत थी। मौला 7 मरतबा आगे बढ़े, 7 मरतबा पीछे हटे। ये जो कैफियत है मसायब की, वो अपनी मरहुमा माँ को हदिया कर दिया करते थे। कोई भी मुसीबत, जो भी वो आलिम दीन कहते हैं कि जो भी मुसीबत मुझे याद आती मौला हुसैन की, मैं अपनी माँ को हदिया कर दिया करता था। एक दिन दिल में ख्याल आया कि नहीं मालूम इसका सवाब पहुँचता है या मैं खुद ही पढ़ दिया करता हूँ, यूं ही खुद ही सुनता हूँ, पता नहीं कोई सुनता भी है या नहीं सुनता। फिर उन्होंने इस अमल को छोड़ दिया। फिर वो अपनी मरहुमा माँ को ख्वाब में देखते हैं। मरहुमा कहती हैं, ए मेरे लाल, तूने ये अमल क्यों छोड़ दिया? मुझे मसाइब हुसैन का सवाब हदिया करना क्यों छोड़ दिया? उन्होंने जवाब दिया, मेरे दिल में शक पैदा हो गया था, ख्याल आया कि ये सवाब आप तक पहुंचता भी है या नहीं। मरहुमा माँ कहती है, ए मेरे लाल, जब तुम मसाइब हुसैन के सवाब हदिया करते थे तो एक फरिश्ता नूर का तवक लेकर मेरे पास आता और कहता, ये वो तोहफा है जो तेरे बेटे ने दुनिया से भिजवाया है, ये है गम हुसैन। आए मेरा मजलूम इमाम, उसी दुख इमाम की दुखियारी माँ इस मजलिस में आई है। फातिमा ज़हरा पे इतने मसायब ढाए गए। बीबी कहती है, सुब्बत अलैया मसाइबुल अनहा, सुब्बत अलैया, अय्याम से न लया लया। फिर भी बीबी ज़हरा को उम्मुल मसायब नहीं कहते, बीबी ज़हरा को उम्मुल मसायब नहीं कहते। किसको कहते हैं उम्मुल मसायब? बीबी ज़ैनब कुबरा उम्मुल मसायब है, बिंतुल मसायब बीबी सकीना को कहा जाता है, उम्मुल मसायब है बीबी ज़ैनब। अब जरा गौर से सुनिएगा, जिस खातून पर, जब किसी खातून पर बहुत ज्यादा मसायब गुजर जाते हैं ना, तो जब वो अपने बाप से मिलती है, बात को बाप से छुपा लेती है। बेटी बाप को नहीं बताती है, जब भाई से मिलती है तो छुपा लेती है, अपने बेटों से भी छुपाती है। बेटों को भी नहीं बताऊंगी, लेकिन जब बेटी अपनी माँ से मिलती है खुद रोने लगती है। अरे अम्मा, क्या बताऊं मुझ में क्या गुजरी। अरे जब बीबी ज़ैनब मदीना वापस आई है ना, सैयद सज्जाद से कहती हैं,
پرسہ نہ دے، مجھے کیول حسین کا پرسہ دے، میرے سارے بیٹے حسین پہ قربان۔ آپ سید سجاد بوٹی کو روزے رسول سے اٹھاتے ہیں، گھر چلنے کے لیے کہتے ہیں، زینب کہتی ہے بس میں نے تمام کیا، آخری جملے زینب کہتی ہے سجاد مجھے میری ماں کی قبر پہ لے چلو۔ سید سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں میں آپ کو تنہائی میں لے چلوں گا، ماں کی روزے پہ زینب ماں کے روزے پہ پہنچی، زینب پہنچتے ہی ماں کی قبر پہ بیٹی نے اپنے آپ کو گرا دیا۔ اماں میں آپ کے لیے ہدیہ لائی ہوں۔ زینب نے خون سے بھرا ہوا کرتا اماں کے روزے پہ ڈالا۔ اماں یہ آپ کے حسین کا کرتا ہے جو آپ نے سلا تھا، حسین نے روزے عاشور اسی کو پہنا تھا، چاک چاک کیا تھا۔ روایت کہتی ہے جیسے ہی کرتے کو روزے پہ رکھا ہے قبر زینب کو زلزلہ آنے لگا۔ زینب نے کہا اماں آپ نے کرتا دیکھا ہے، میں نے 70 قدم کے فاصلے سے بھائی کو شہید ہوتے دیکھا۔ ارے بھائی میرے بدن نہیں، میرے بھائی کی داڑھی کو پکڑ کر کن خنجر سے جسم سر میں جدائی کر رہا تھا۔ اللہ لعنت اللہ قوم ظالمین، انا للہ و انا الیہ